السلام علیکم لسنر، آئیے سچی کہانیاں سیریز کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ میں جو کہانی سنانے لگا ہوں یہ کہانی جنگی کہانی نہیں، اسے آپ مہم جوئی کی کہانی سمجھ کر سنیں۔ جنگ تو اسے کہتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے لڑی جاتی ہے اور جس میں مرنے والوں کو بہادر سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو کرائے کے سپاہی تھے جو شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھانوں کے خلاف اس لیے لڑتے تھے کہ انگریزوں کی بادشاہی اور زیادہ پھیل جائے اور اس کے عوض ہمیں زمین اور مربع ملیں اور ہم باقی عمر پنشن کھاتے رہیں۔ میں آپ کو کوئی وجہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم مسلمان انگریز کی فوج میں کیوں بھرتی ہوتے تھے، بس ہم بھرتی ہو جاتے تھے اور صوبہ سرحد میں جا کر اپنے پٹھان بھائیوں کے خلاف لڑتے تھے۔ مجھ پر لعنت بھیجنے سے پہلے یہ سن لیں کہ پٹھانوں کے خلاف لڑتے وقت مسلمان سپاہیوں کا رویہ بدل جاتا تھا۔ میں اس وقت راجپوتانہ رائفلز میں نائک تھا اور 10-12 مسلمان سپاہیوں کی سیکشن کا کمانڈر۔ میں جمعدار بن کر ریٹائرڈ ہوا تھا، جسے آج کل نائب صوبے دار کہتے ہیں۔ مجھ سے قسم لے لیں کہ میری سیکشن نے کبھی بھی نشانہ لے کر گولی چلائی ہو۔ بہت دفعہ پٹھان سامنے گولیاں چلاتے نظر آتے تھے، لیکن خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میری سیکشن کی مشین گن اور تمام رائفلیں پٹھانوں سے 10-15 گز اوپر فائر کیا کرتی تھیں۔ غیر مسلم سپاہی پوری توجہ سے لڑتے تھے اور بھاگنے میں بھی پہل کرتے تھے۔ میری پلٹن بنوں میں تھی۔ ہماری ایک کمپنی کھجوری کیمپ یعنی کہ قلعے میں تھی۔ کھجوری بنوں سے 16-17 میل دور تھا۔ دونوں جگہوں کے درمیان سید کی پوسٹ ہے، وہاں بھی ہماری پلٹن کی ایک کمپنی تھی۔ کھجوری قلعہ زیادہ خطرناک علاقے میں تھا، وہاں سے ہمیں پیٹرول کے لیے باہر وادیوں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ ہم جب پیٹرولنگ کے لیے نکلتے تھے تو اگلوں پچھلوں سے گناہ قصور بخشوا کر نکلتے تھے، کیونکہ وادیاں تنگ، پہاڑ اونچے اور پٹھانوں کے لیے گھات لگا کر فائر کرنے کے لیے علاقہ نہایت اچھا تھا۔ کئی پیٹرول پارٹیاں 1-2 سپاہیوں کی لاشیں وادیوں میں چھوڑ آتی تھیں۔ انہی وادیوں سے میری مہم جوئی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک روز بنوں سے 20-25 گاڑیوں کا ایک کانوائے رزمک جا رہا تھا۔ سارے راستے میں پہاڑیوں پر اور وادیوں میں بریگیڈوں نے پوزیشن لے رکھی تھی۔ اوپر 2 ہوائی جہاز اڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں بنوں سے رزمک اور کوہاٹ سے بنوں تک ہفتے میں صرف ایک بار سڑک کھلا کرتی تھی اور کنوائے بریگیڈوں کی حفاظت میں ایک منزل تک پہنچائے جاتے تھے۔ اسی طرح 20-25 گاڑیوں کا یہ کانوائے بنوں سے چل کر کھجوری کے علاقے میں پہنچا تو کسی پٹھان نے پہلی گاڑی کے ڈرائیور کو ایسی طاق کر گولی ماری کہ گولی شیشہ توڑ کر اس کی کھوپڑی سے پار ہو گئی۔ ڈرائیور نے مرتے مرتے اسٹیئرنگ گھما دیا ہوگا۔ گاڑی تیزی سے گھومی اور سڑک پر الٹ گئی۔ سڑک تنگ تھی، سارا کانوائے رک گیا۔ سڑک کے ایک طرف اونچا پہاڑ اور دوسری طرف ایک خشک نالے کی گہرائی تھی۔ کانوائے کسی طرح سے گزر نہیں سکتا تھا۔ چاروں طرف پہاڑیوں اور ٹیکریوں پر پھیلے ہوئے بریگیڈ نے ہر قسم کے ہتھیاروں سے فائر کھول دیا۔ یہ فائر کانوائے کو پٹھانوں سے بچانے کی ایک کوشش تھی۔ پٹھان بریگیڈ کے علاقے میں کہیں چھپے ہوئے تھے اور رکے ہوئے کانوائے میں بیٹھے ہوئے فوجیوں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ فوجی گاڑیوں سے کود کود کر ٹیکریوں کے پیچھے اور گاڑیوں کے نیچے پناہ لے رہے تھے۔ اچانک 15-16 پٹھان گھات سے نکلے اور گاڑیوں پر ٹوٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو ہاتھ لگا اٹھایا اور پہاڑیوں میں غائب ہو گئے۔ اس سامان میں زیادہ تر ایمونیشن اور راشن تھا۔ 2 پٹھان ایک گاڑی کے نیچے چھپے ہوئے 2 سپاہیوں کے ہاتھوں سے رائفلیں چھین کر لے گئے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہادری کی ایسی مثال دنیا کی اور کوئی قوم پیش ہی نہیں کر سکتی۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ پٹھانوں کا کچھ نہ کچھ جانی نقصان ضرور ہوا تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ ایک وادی میں جگہ جگہ خون بکھرا ہوا تھا۔ پٹھان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ چند دنوں بعد انگریزوں نے 3 بریگیڈ جمع کر کے اس علاقے کو سزا دینے کے لیے چڑھائی کر دی۔ بریگیڈ پہاڑیوں پر اور وادیوں میں پھیل کر اندر تک چلے گئے۔ جہاں کہیں کوئی جھگی جھونپڑا نظر آیا، اسے توپوں اور ڈائنامائٹ سے تباہ کر دیا۔ کہیں کہیں فصل بھی کھڑے تھے، انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔
पठान का बच्चा भी नजर आया तो उसे गोली मार दी। 2 परों वाले छोटे छोटे हवाई जहाज सारा दिन इस इलाके में बम बरसाते रहे। शाम तक तीनों ब्रिगेडों ने इस इलाके पर खूब गुस्सा निकाला और पठानों का गुस्सा पहले से ज्यादा भड़क उठा, जो उन्होंने खजूरी किले पर निकालना शुरू कर दिया। रात के वक्त किले की दीवार पर संतरी घूमा करते थे। उनके सामने इतनी ऊंची दीवार होती थी जिसके ऊपर से वो बाहर के इलाके को देख सकते थे। किले के चारों कोनों पर पक्के मोर्चे थे जिनमें ताकतवर सर्च लाइट्स लगी हुई थीं। रात के वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद सर्च लाइटों को जलाकर बाहर के इलाकों को देखा जाता था। अब यह हाल हो गया कि एक ही रात में चारों सर्च लाइटें गोलियों से टूट गईं। एक संतरी की एक कनपटी में गोली लगी और दूसरी कनपटी से निकल गई। किले के 2 तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर चढ़ जाओ तो किले का अंदरूनी मंजर नजर आता है। दोनों चोटियों पर अपनी विकेटें थीं। इसके बावजूद पहाड़ियों से किले के अंदर गोलियां आने लगीं और 2 दिनों में 4 सिपाही जख्मी हो गए। कभी कभी थोड़ी दूर तक किले से बाहर गश्ती पार्टी भेजी जाती थी। एक रोज मुझे गश्ती पार्टी ले जाने का हुक्म मिला। मेरे साथ मेरी कंपनी के 12 सिपाही थे। ये सब मुसलमान थे। मशीन गन प्लाटून की एक बड़ी गन साथ थी जिसके नंबर 1 और नंबर 2 हिंदू थे। ये पट्टे वाली बहुत बड़ी मशीन गन होती थी जो एक वजनी ट्राइपॉड पर फिट करके फायर की जाती थी और इसकी नाली को पानी से ठंडा रखा जाता था। ये मशीन गन बहुत वजनी होने की वजह से खच्चर पर लादी हुई होती थी। इस तरह मशीन गन के आदमी और एक सेंगलर मिलाकर मेरे साथ 16 आदमी थे और एक खच्चर। हम किले से कोई 3 मील दूर निकल गए। हम टीकरियों और वादियों में फैले हुए चले जा रहे थे। रास्ते में खासादारों की एक एक पकेट से मिलाप किया तो उन्होंने बताया कि हर तरफ सब ठीक है और आगे चले जाओ। खासेदार सरकारी आदमी होते थे जो कबायली पठान हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज के मुलाजिम। इनके पास राइफलें होती थीं। कबायली होने की वजह से इन्हें आज़ाद कबाइल की तरफ से कोई खतरा नहीं होता था और सरकारी मुलाजिम होने की वजह से हमें इनसे कोई खतरा नहीं होता था। कबायलियों और अंग्रेज़ों के दरमियान कभी राब्ते की ज़रूरत महसूस होती तो खासादारों को इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग पहाड़ों की चोटियों पर पट्टें बनाकर रहते थे और फौजों को खतरे से आगाह कर देते थे। मैं भी खासादारों की एक एक पकेट से रिपोर्ट लेकर अपनी पार्टी को आगे ले गया। इनकी मौजूदगी में मुझे कोई खतरा नहीं था। मैं दरअसल अपनी पार्टी को बहुत दूर ले जाकर अपने अंग्रेज कमांडर को फख्र से बताना चाहता था कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ और कितनी दूर तक के इलाके की छानबीन करके आया हूँ। मुझे खासदारों पर जर्रा भर शक न हुआ कि वो मुझे ऐसी मुहिम चुई में धकेल रहे हैं जिसे मैं ता कयामत नहीं भूल सकूंगा और जो गुनाह का कांटा बनकर सारी उम्र मेरी रूह में चुभता रहेगा। मैं अपनी पार्टी को साथ लिए और आगे निकल गया। हम सुबह 5:30 बजे किले से निकले थे और अब 12 बज रहे थे। खाना साथ था। एक चश्मे के पास बैठकर खाना खाया। वो मार्च का महीना था। वहाँ मुझे 2-3 सिपाहियों ने मशवरा दिया कि अब वापस चलना चाहिए, कैंप तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। मैंने मशवरा मान तो लिया लेकिन वापसी का रास्ता बदल लिया। मैं इन वादियों के हेर फेर से वाकिफ था, लेकिन बाद में पता चला कि मैं कितनी खतरनाक खुशफहमी में मुब्तला था। थोड़ी दूर गए तो दीवारों की तरह खड़े पहाड़ों ने मेरा रास्ता रोक लिया। पहाड़ियों का रंग स्याही माइल था जिनसे दिल पर खौफ तारी होता था। ये पहाड़ियाँ नंगी थीं, न दरख्त, न झाड़ी, न घास की एक पत्ती। एक तरफ तंग सा रास्ता निकलता था। मैंने अपनी पार्टी को उसी रास्ते से वापस होने को कहा जिस रास्ते से हम इस हॉल में दाखिल हुए थे। हम वापस चले तो हमारे सामने 3 तंग वादियाँ थीं। हमें से किसी को भी याद न रहा कि हम इन तीनों में से कौन से रास्ते से आए थे। हम अल्लाह के भरोसे एक वादी में दाखिल हो गए। वहाँ पत्थर ही पत्थर थे, इसलिए अपने और खच्चर के पाँव के निशान भी नहीं मिलते थे। इतने में स्याह काली घटा छा गई और गरजने लगी। ये मौसम बहार की घटा थी जिसमें बिजली भी होती है और बिजली बड़े जोर से कड़कती है। फौजी खच्चरें तोपों के धमाकों की आदी होती हैं। हमारी खच्चर बिजली के कड़कने से तो ना डरी, लेकिन घटा के अंधेरे में जब बिजली चमकी और कड़की तो खच्चर शायद चमक से बिदक गई
اور سپاہی کے ہاتھ سے باغ چھڑا کر بھاگ اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے یہ مصیبت ٹوٹی کہ بارش کی بجائے اخروٹ جتنے موٹے موٹے اولے پڑنے لگے۔ یہ تو پتھروں کی بارش تھی جو تھمنے کی بجائے اور سخت ہو گئی اور تیز ہو گئی۔ جسم پر اولا پڑتا تھا تو دماغ بھی ہل جاتا تھا۔ اس زمانے میں فوج میں ابھی اسٹیل کی ہیلمٹ نہیں آئی تھی۔ ہم خاکی کلے پر خاکی پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔ پگڑیوں سے ہمارے سر اولوں سے بچے ہوئے تھے۔ ان اولوں سے بچنا ضروری تھا ورنہ موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں کمانڈر تھا، مجھے صرف اپنا نہیں ساری پارٹی کا فکر تھا۔ مجھ پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ آ پڑی کہ خچر باغ چھڑا کر بھاگ گئی تھی، اسے پکڑنا سب سے زیادہ ضروری تھا، ورنہ میرا کورٹ مارشل یقینی تھا۔ اس پر مشین گن اور اس کا ایمونیشن لدا ہوا تھا۔ خچر بجائے خود قیمتی تھی۔ قبائلی علاقے میں خچر کا گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ خچر بھاگی اور کسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئی، پھر سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے گئی، کیونکہ یہ غیر علاقہ تھا جہاں کھلے بندوں پھرنا کسی پٹھان کی گولی سے مرنے والی بات تھی۔ حکم یہ تھا کہ بھاگتی خچر کے پیچھے دور تک نہ جاؤ، بلکہ اسے دور سے گولی مار کر سامان اتار لو تاکہ پٹھانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ خچر گم کرنے والے عہدیدار کا کورٹ مارشل ہوتا تھا۔ میں نے 9 سال نوکری کر کے نائکی کا عہدہ حاصل کیا تھا، جو خچر کے ساتھ ہی جاتا نظر آ رہا تھا۔ اوپر سے پتھروں کی طرح اولے پڑ رہے تھے، ان سے خچر اور زیادہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بجلی اس قدر زور سے چمکتی اور کڑکتی تھی کہ خچر کو دم نہیں لینے دیتی تھی۔ میں نے سپاہیوں سے کہا کہ پھیل جاؤ اور خچر کو پکڑو۔ اتنے زیادہ اولوں میں یہ حکم ظالمانہ تھا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ خچر ہاتھ سے نکل گئی تو انگریز مجھ پر کیا ظلم کرے گا۔ ہم سب خچر کے پیچھے بھاگے۔ خچر ایک ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ہم بھی پیچھے گئے اور اسے دیکھ لیا۔ اولے اور زیادہ موٹے اور تیز ہو گئے۔ میرا ایک سپاہی اللہ جوایا چکوال کا رہنے والا بھاگتے ہوئے پھسل کر گر پڑا اور اس کے سر سے پگڑی بھی گر پڑی۔ وہ سنبھل ہی رہا تھا کہ نہ جانے کتنے اولے اس کے سر پر پڑے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ یاد رکھیے کہ اولے اخروٹوں جتنے موٹے تھے اور قریب سے نہیں آ رہے تھے بلکہ آسمان سے گر رہے تھے۔ 2 اور سپاہی گرے، جن میں سے تحصیل گجر خان کے کسی گاؤں میں رہنے والا سپاہی حسن دین تو اٹھ کھڑا ہوا لیکن دوسرا نہ اٹھ سکا۔ وہ مشین گن کا نمبر 2 سپاہی ہیرا لال تھا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اسی وقت مر گیا تھا یا بعد میں پٹھانوں کی گولی سے مرا تھا۔ مجھے اپنے سپاہیوں سے زیادہ خچر کا غم کھائے جا رہا تھا، مگر خچر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میرے دوسرے سپاہی تو مختلف ٹیکریوں کے پیچھے ادھر ادھر بکھر گئے تھے اور میرے ساتھ مشین گن کا نمبر 1 روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا لانس نائک رادھے رام اور تحصیل پنڈ دادر خان کا ایک مسلمان سپاہی خدا داد خان تھا۔ ہم تینوں اولوں سے ادموئے ہونے کے باوجود منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتے خچر کو پکارتے اندھا دھند بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک اولے بند ہو گئے اور اس قدر تیز بارش شروع ہو گئی جو میں نے نہ کبھی دیکھی تھی نہ کبھی دیکھوں گا۔ اس بارش میں ہم 2 مسلمان اور ایک ہندو پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی بھول بھلیوں میں خچر کو ڈھونڈتے اور بھٹکتے رہے۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے دوسرے سپاہی کہاں کہاں مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ علاقہ اس طرح آزاد پھرنے کے لیے بہت خطرناک تھا۔ مجھے صرف ایک تسلی تھی کہ اس قدر اولوں اور اتنی تیز بارش میں پٹھان گھر میں دبکے ہوئے ہوں گے۔ گھٹاؤں اور بارش کے اندھیرے میں مجھے وقت کا بھی کچھ خیال نہ تھا۔ بارش اور تیز ہوتی جا رہی تھی اور بجلی کی قیامت الگ تھی۔ مجھے ساتھ والی وادی میں ایک دھماکہ سنائی دیا۔ لانس نائک رادھے رام نے کہا، رائفل فائر ہوئی ہے۔ میں نے اسے غصے میں جواب دیا، جانگلی، بجلی کڑکی ہے۔ خدا داد نے بھی کہا، نہیں استاد، آواز رائفل کی تھی۔ اتنی دیر میں دوسرا دھماکہ ہوا تو کوئی شک ہی نہ رہا۔ یہ پٹھانوں کی درے والی رائفل کی مخصوص آواز تھی، بلکہ ایک دھماکے کی 2 آوازیں ٹک ڈم۔ میں پھر بھی یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فوراً بعد 2 اور دھماکوں نے مجھے یقین دلا دیا کہ انگریز کی فوج سے انتقام لینے کے لیے پٹھان اس طوفان میں بھی بیدار ہیں۔ اگر میں سپاہی ہوتا تو بھاگ اٹھتا۔ مصیبت یہ تھی کہ میں نائک تھا اور پارٹی کا کمانڈر، جس کی خچر مشین گن اور ایمونیشن کے پٹوں سمیت بھاگ گئی تھی۔
इन जिम्मेदारियों ने मुझे जान पर खेल जाने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पठान ऐसी आड़ से फायर करते हैं जहां वो नज़र नहीं आते, ना इनकी पोजीशन का कुछ पता चलता है। अगर मेरे सिपाहियों पर फायर करने वाले पठान मुझे नजर आ जाते तो मैं बुलंद आवाज से कहता कि हम मुसलमान हैं। पठान मुसलमान सिपाही की जान बख्श दिया करते थे। ये इनके और हमारे दरमियान खामोश सा मुआहदा था कि हम इन पर निशाना लेकर फायर नहीं करेंगे, और अगर इन्हें इल्म हो जाए कि इनके मुकाबले में मुसलमान हैं तो वो कोई और टारगेट तलाश करेंगे। मगर मैं इन्हें कैसे बताता कि हम मुसलमान हैं। दूसरी सूरत ये थी कि पठान दस्त बदस्त लड़ाई के लिए सामने आते और लड़ने पर ही कमर बस्ता होते तो हम लड़कर जाने बचा लेते, लेकिन गोलियां दूर से आ रही थीं। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि बाकी सिपाही हैं कहाँ। ज़रा देर बाद मेरे सिपाहियों ने जहाँ कहीं वो थे जवाबी फायर शुरू कर दिया, जिसके मुतालिक मुझे यकीन था कि मेरे सिपाही एमुनिशन फोंक कर बोझ हल्का कर रहे हैं और इनकी कोई गोली निशाने पर नहीं जा रही। लांस नायक राधे राम अपने आप को जंगजू राजपूत कहा करता था। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थीं, कद लंबा और चौड़ा था जिससे वो वाकई जंगजू लगता था। बड़ा कवि हकेल जवान था और सेहा काला, लेकिन बारिश में भीगा और पठानों की गोलियों की आवाज़ से डरा हुआ थर थर काँप रहा था। वो मेरे करीब होकर डरी हुई आवाज़ में बोला, जमाल, ये तो फेर हो रहा है। मैंने कहा, हाँ राधे राम, ये तो फायर हो रहा है। उसने पूछा, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, जो अल्लाह को मंजूर। पूछा, अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा, जो अल्लाह को मंजूर। उसने खौफ से कांपती हुई आवाज़ में कहा, जाने तेरे अल्लाह को क्या मंजूर हो। मैंने गुस्से से कहा, बको मत जांगली, जवानों को तलाश करो और दुश्मन को देखो। वो वहीं खड़ा मेरा मुंह देखता रहा। बारिश तेज हो गई थी और मुंह पर कंकरियों की तरह पड़ रही थी। राधे राम को यूं मुंह खोले खड़ा देखकर मैंने और ज्यादा गुस्से से कहा, मूव। वो मुझसे 2-3 कदम परे हटा ही था कि पठानों की 3-4 राइफलें धाड़ी और इसके साथ ही राधे राम कूदकर मेरे साथ चिपक गया और थर थर कांपती हुई आवाज में बोला, उस्ताद, बड़ी जोर का फेर हो रहा है। सिपाही खुदादान ने उसे नंगी गाली देकर कहा, चल मेरे साथ। कराड़ अकेले जाता डरता है। खुदादाद उसके साथ चल पड़ा तो मुझे अकेले खतरा महसूस होने लगा। ऐसे नाजुक वक्त में मुझे एक साथी की शदीद ज़रूरत थी, जो सिर्फ खुदादाद हो सकता था, राधे राम नहीं। मैंने खुदादाद को भी जाते देखा तो दोनों को वापस बुला लिया। कुछ मालूम नहीं था कि अब हमारा हशर क्या होगा, इसलिए मैं कम से कम खुदादाद को अपने साथ रखना चाहता था। मैंने अपने सिपाहियों को नाम ले लेकर पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन बारिश के शोर के साथ अब तेज़ हवा का शोर भी शामिल हो गया था। पहाड़ों में तूफान का शोर बहुत ज़्यादा होता है। मेरी पुकार के जवाब में किसी की आवाज़ न सुनाई दी। फिर हम तीनों ने मिलकर एक एक सिपाही का नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब न मिला। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मगर मैं अपने सिपाहियों की फायरिंग से अंदाज़ा कर रहा था कि इनकी आधी राइफलें खामोश हो चुकी हैं। सिपाही मर गए हैं या भाग गए हैं। मेरी पार्टी में एक छोटी मशीन गन भी थी। उसने शायद 2 या 3 बर्स्ट फायर किए थे, फिर इसकी आवाज़ भी सुनाई न दी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इसका गन्स बाबरी भांडाहाट का रहने वाला दाऊद शाह जिंदा भी है या पीछे निकल गया है। ये तो बाद में पता चला था कि वो तो फौरन मारा गया था और उसकी मशीन गन पठान ले गए थे। उसकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी, दरिंदों ने खा ली थी। हम सिपाहियों को पुकार रहे थे कि हमारे अकब से एक गोली आई जो हमारे सामने एक बहुत बड़े पत्थर पर पड़ी। हम तीनों निहायत तेजी से पीछे को दौड़कर एक टीकरी के साथ आड़ में छुप गए। फिर एक गोली बाएं तरफ से आई जो हमारे सरों के ऊपर से चीख कर गुजरी और पीछे पत्थरों में लगी। बारिश में कोई कमी पाके ना हुई थी। दूर परे से अब मेरी पार्टी की शायद 2 ही राइफलें फायर कर रही थीं। पठानों की राइफल और हमारी राइफल के धमाकों में साफ फर्क था। टीकरी में कटाव सा था। हम रेंग कर इसमें से पीछे चले गए। अब हम 2 पहाड़ियों के दरमियान एक तंग और गहरी गली में जा पहुंचे। मालूम नहीं कि ये गली कितनी लंबी थी। हमने अंधाधुंध एक सिमत चलना शुरू कर दिया। अगर धूप होती तो मैं मशरिक मगरिब की सिमत मालूम करके कैंप का रुख कर लेता,
2 गोलियां हमारे ऊपर से चीखती गुजर गईं। राधे राम ठाड़े मार मार कर रोने लगा। खुदा दाद ने उसे नंगी गाली देकर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान का जंगजू राजपूत बच्चों की तरह रो रहा था। अब जरा मेरी मुसीबत का तसव्वुर करें। मैं पार्टी का कमांडर था। जाने कितने सिपाही मारे जा चुके थे। इनके हथियारों का ज़ाया हो जाना लाजमी था। खच्चर मशीन गन और एमुनेशन समेत भाग गई थी। अब अगर मैं मारा जाता तो भी बुरा, और अगर जिंदा कैंप में पहुंच जाता तो भी बुरा, क्योंकि एक मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुओं को एक मौका मिल जाता। ये लोग मुझे पहले भी डंक मार चुके थे। मुझे कोर्ट मार्शल और बदनामी सामने नजर आ रही थी। मैं दरअसल पेट्रोलिंग की हद से दूर आगे निकल गया था और ये मेरा जुर्म था। हम तीनों जिस गली में जा रहे थे वो कोई 1.5 पौने 2 गज चौड़ी थी और इसकी कुदरती दीवारें 12-14 फीट ऊंची थीं। इनके ऊपर मटियाले रंग के पहाड़ खड़े थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। पठानों की गोलियों से बचने के लिए तो ये गली अच्छी थी, लेकिन ये गली सीधी मौत के मुंह में जा रही थी। वो इस तरह कि मुझे ऐसा शोर सुनाई दिया जैसे बेशुमार गाड़ियों का कॉन्वॉय चला आ रहा हो, बेशुमार इंजनों का शोर। पहले तो मैंने इसे तूफान का शोर समझा, लेकिन सामने देखा तो ऐसे नजर आया जैसे एक पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गली में भागा आ रहा हो। गौर से देखा तो वो मटियाला और सैलाबी पानी था। सारे इलाके का बारिश का पानी इस गली में चला आ रहा था। ये ऊपर के इलाके का सैलाब था। हमसे कोई 150 गज दूर पत्थर पानी के आगे आगे तिनकों की तरह बहते चले आ रहे थे। गली पानी से भरी हुई थी और सैलाब 12-14 फीट किनारों तक चढ़ता आ रहा था। सैलाब की तेजी को देखते हुए हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था कि पीछे को भागकर गली से निकल जाते। मैंने खुदा दाद को चिल्लाकर कहा, दाद सामने देखो, सैलाब, निकलो। खुदा दाद अकल वाला सिपाही था। वो उचक कर मेरे पाँव में बैठ गया और तेजी से बोला, जमाल मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ। लेकिन मैं सबसे पहले इसे बाहर निकालना चाहता था। मैंने जरा पसोपेश की तो राधे राम खुदा दाद के कंधे पर खड़ा हो गया। खुदा दाद समझा कि उसके कंधे पर मैं हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। राधे राम गली के किनारे पर पहुंच गया और लेटकर परे से रख गया। खुदा दाद ने मुझे अपने पास खड़े देखा तो घबरा कर बोला, तुम फिर नीचे आ गए हो? ऊपर देखा तो उसे राधे राम नजर आया। खुदा दाद ने राधे राम को उसकी फुर्ती पर माँ की निहायत गलीज गाली देकर खिराज तहसीन पेश किया और फिर बैठकर मुझे कहने लगा, जल्दी करो यार, तुम भी जांगली निकले। सैलाब 20-25 गज दूर रह गया था। अब उसकी आवाज और रफ्तार ऐसे थी जैसे बब्बर शेरों का गरजता धाड़ता गौल मुंह खोले भागा चला आ रहा हो। मैं खुदादाद के कंधे पर खड़ा हुआ ही था कि वो उठा और मेरा हाथ गली बल्कि नाले के बुलंद किनारे तक पहुंच गए। मैं ऊपर चला गया। अब खुदादाद को बाहर निकालना था। मैंने पेट के बल लेटकर दोनों बाजू नीचे लटकाए और खुदादाद से कहा कि उछलो और मेरे हाथ पकड़ लो। सैलाब 10 गज तक आन पहुंचा। खुदादाद उछला। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन बारिश से दोनों के हाथ भीगे हुए होने की वजह से फिसल गए और खुदादाद नीचे गिर पड़ा। मैंने निहायत तेजी से राइफल को अपने दोनों हाथों में इस तरह पकड़कर नीचे किया कि राइफल जमीन से मुतवाजी थी। सैलाब का पहला और जरा कम पानी खुदादाद की टांगों को डबोने लगा। वो उछला और उसने राइफल को पकड़ लिया। जब मैं उसे ऊपर खींचने लगा तो मेरा जिस्म आगे को सरकने लगा। तब मालूम हुआ कि मैं तो ढलान पर लेटा हुआ हूँ जिसका रुख नाले की तरफ है। खुदादाद भरपूर जिस्म का जवान था। उसका बोझ मुझे नीचे खींच रहा था। सैलाब का जोरदार सिरा खुदादाद से आ टकराया और उसके हाथ से राइफल छूटने लगी। पानी उसके कंधों तक पहुंच गया। ऊपर से मैं सिरक रहा था, नीचे खुदादाद सैलाब में डूबता जा रहा था। अब सैलाब में उसका सिर्फ मुंह नजर आ रहा था। उसके बचने की कोई सूरत नहीं थी। सैलाब इतना ज्यादा और इतना तेज था कि अगर हम तीनों इंसानों की जगह 3 हाथी होते तो वो भी बह जाते। नाला बहुत तंग और ज्यादा ढलानी था, जिससे पानी की गहराई और जोर भी ज्यादा था। राधे राम मेरे पास बैठा जाने क्या बक रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी टांगों पर बैठ जाओ और मेरी गर्दन के करीब से मेरे कंधों को पीछे खींचो। राधे राम तोमन की लाश थी। मुझे यकीन था कि वो मुझे आगे नहीं सिरकने देगा। खुदादाद जाने किस मुश्किल से राइफल को मजबूती से पकड़े हुए सैलाब में बह जाने से बचने की कोशिश कर रहा था।
اوپر سے بارش کا زور پڑ رہا تھا، اس قدر شور کہ ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ میں نے چلا کر خدا داد سے کہا کہ ناک پانی سے باہر رکھو اور منہ بند۔ سیلاب اسے مجھ سے چھین رہا تھا۔ رادھے رام میرے کولوؤں پر بیٹھ گیا اور میرے کندھے تھام لیے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، ہرے رام شو شمبھو، ہرے رام۔ میں نے چیخ کر غصے سے کہا، بکو مت کراڑ کے بچے۔ وہ یکلک چپ ہو گیا، لیکن فوراً بعد اس نے دوسرا ورد شروع کر دیا، یا اللہ، یا اللہ، یا علی، یا علی، حیدر علی۔ میرے جسم کو رادھے رام نے اچھی طرح جکڑ لیا۔ سوچنے اور سنبھلنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ اب تو ہم سانسیں گن رہے تھے۔ پانی کی ایک بے رحم لہر آئی جو میرے اور خدا داد کے اوپر سے گزر گئی۔ میں نے منہ بند کر لیا۔ میں تو سمجھا کہ ہم سب ڈوب کر بہہ جائیں گے، لیکن یہ لہر گزر گئی، ورنہ یہ کہانی سنانے والا کوئی بھی نہ رہتا۔ خدا داد ڈوب کر ابھر آیا۔ اس نے ابھی رائفل کو نہیں چھوڑا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور وہ بہت مشکل سے تھوڑی دیر بعد ناک کو پانی سے نکال رہا تھا۔ سیلاب چیختا چنگاڑتا ہوا گزر رہا تھا۔ میں نے خدا داد سے کہا، داد، اللہ کا نام لو اور جھٹکا دے کر اوپر آ جاؤ۔ لیکن وہ سیلاب کے زور کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ وہ بڑی اداس آواز میں کہنے لگا، جمال بخت، خدا کے حوالے، مجھے چھوڑ دو، اپنی جان بچاؤ، تم بال بچے دار ہو۔ میں نے بڑے زور سے کہا، داد، تجھے میرے بچوں کا واسطہ رائفل کو نہ چھوڑنا، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں نے رائفل کو اوپر کھینچا، ساتھ ہی خدا داد نے پاؤں نالے کی پتھریلی دیوار پر جما کر اوپر زور دیا تو وہ کمر تک اٹھایا۔ میں نے اور زور لگایا۔ میرے سینے کے نیچے کے پتھر میری پسلیوں کو توڑ رہے تھے اور خدا داد کو سیلاب گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے رادھے رام سے کہا کہ میرے کندھے چھوڑ دو اور میرے اوپر لیٹ کر خدا داد کی بغلوں میں ہاتھ رکھو۔ اچھا ہوا کہ ہندو سمجھ گیا اور اس نے میرے اوپر لیٹ کر دونوں ہاتھ نیچے کر کے خدا داد کی بغلوں میں رکھ کر اوپر کھینچا۔ اس کا لمبا قد کام آ گیا، لیکن اس کے اور خدا داد کے وزن سے نیچے کے پتھر میری کھال میں اتر گئے اور پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ سیلاب کا زور اور زیادہ بڑھ گیا اور لہریں ہمارے اوپر سے گزرنے لگیں۔ خدا داد بھی خدا کو یاد کر رہا تھا، میں سورہ یاسین کا ورد کر رہا تھا، اور میرے اوپر لیٹا ہوا ہندو بھی وقتی طور پر مسلمان ہو گیا تھا اور علی کا ورد کر رہا تھا۔ میرے اللہ نے کرم کیا اور خدا داد باہر آ گیا۔ وہ ہمارے اوپر گرا، وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس نے کمال یہ کیا تھا کہ اپنی رائفل کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ اس کا سلنگ گلے میں ڈال کر رائفل کو بچا لیا تھا۔ میں نے اس کی رائفل کو دیکھ کر رادھے رام سے پوچھا کہ اس کی رائفل کہاں ہے، تو اس نے بڑی بے پرواہی سے کہا، وہ تو رڑ گئی استاد، جی میں آئی کہ اس کو دھکا دوں اور وہ بھی اپنی رائفل کے ساتھ رڑ جائے، لیکن وہ میری پناہ میں اور میری ذمہ داری میں تھا۔ خدا داد جلدی سنبھل گیا، مگر میری پسلیوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بارش ابھی تھمی نہیں تھی، لیکن پٹھانوں کی گولیاں تھم گئی تھیں۔ سمت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تو پٹھانوں کی طرف سے تھا۔ وہ کسی وقت بھی کسی طرف سے گولی چلا سکتے تھے۔ انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ اب خطرہ تھا کہ وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہماری وردیاں بھیگ کر جسموں کے ساتھ چپک گئی تھیں، بوٹوں میں پانی بھر گیا تھا اور پگڑیاں اس قدر بوجھل ہو گئی تھیں کہ سر پر وزنی گٹھریوں کی طرح لگتی تھیں۔ ہم نے پگڑیاں اتار کر جھولوں میں ٹھونس لیں۔ رادھے رام نے پگڑی اتاری تو دیکھا کہ اس کا سر باریک مشین سے منڈا ہوا تھا اور اس کی ہندوؤں والی لمبی چٹیا صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ ہندوؤں کی صاف نشانی تھی، جسے دیکھ کر کوئی پٹھان جاں بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سر پر کوئی کپڑا لپیٹ لے یا سر پر کلا رکھ لے۔ اس نے اپنے جھولے سے رائفل صاف کرنے والا پٹا نما کپڑا نکالا اور سر پر لپیٹ لیا۔ ہم بڑے بڑے پتھروں کی آڑ میں چھپتے ایک سمت چل پڑے۔ رادھے رام میرے قریب آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر ہندوؤں کی طرح گڑ گڑانے لگا، تجھے اللہ اور علی کا واسطہ، میری جان بچائیو، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ مجھے 6 فٹ لمبے اور ہٹے کٹے ہندو کو یوں بزدلوں کی طرح روتے دیکھ کر غصے کی بجائے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، رادھے، ہم دونوں مسلمان اپنی جان دے دیں گے، لیکن تجھے نہیں مرنے دیں گے۔ ہم چلتے چلے گئے۔ سیلاب کا شور اور بارش پاگل کر رہی تھی۔ ہم نالے سے ہٹ کر ایک ٹیکری پر چڑھنے لگے۔
मालूम नहीं कि 1 घंटा गुजर गया या कितना वक्त कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते चले गए। बारिश थमने लगी। इस दौरान हम पर कोई गोली फायर न हुई, जिससे ये तसल्ली हो गई कि पठान चले गए हैं। मैं बुलंदी पर जाकर इधर उधर देखना चाहता था कि शायद कहीं खासेदारों की कोई पोस्ट नजर आ जाए, लेकिन हर तरफ पहाड़ियाँ और हैबतनाक वीराना था। घटाएं तो आगे गुजर गईं और आसमान पर सफ़ेद सफ़ेद बादल रह गए, लेकिन रोशनी होने की बजाय अंधेरा होने लगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैंने एक गलती ये भी की थी कि कंपास और नक्शा सिग्नलर के हाथ में दे दिया। सिग्नलर कहाँ था, मुझे कुछ इल्म न था। अब तो हम किसी को आवाज़ भी नहीं देते थे, क्योंकि पठानों का डर था। थकन, भूख और बारिश ने अधमोया कर दिया। हम एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। टांगें जिस्म को उठाने से इनकार कर रही थीं। जिस्म की रगें सो गई थीं। इस जिस्मानी हालत में पठानों की गोली का डर रही सही ताकत भी ख़त्म कर रहा था, और इसी डर के मारे हम सीधे नहीं चल सकते थे। हम आड़ों में छुप छुप कर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। खुदा दाद खूब साथ दे रहा था और उसकी हर बात से दिल मजबूत होता था, लेकिन राधे राम रह रहकर हम दोनों की मिन्नत समाजत करता था कि उसकी जान बचाएं। उसे ये खतरा था कि हम दोनों मुसलमान हैं और ये इलाका भी मुसलमानों का है, इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करेंगे। मैं और खुदा दाद उसे कई बार यकीन दिला चुके थे कि हम उसे बचाएंगे। आखिर में मैंने अल्लाह की कसम खाकर उसे कहा कि मैं उसकी खातिर जान पर खेल जाऊंगा। मैं इस उम्मीद पर देख रहा था इधर उधर कि कोई पठान नजर आ जाए तो उसे कहूँ कि हम मुसलमान हैं, और इस उम्मीद पर भी कि शायद कहीं खच्चर ही नजर आ जाए। लेकिन मुझे उस वक्त बताने वाला कोई न था कि हमारी खच्चर और मशीन गन को पठान बहुत दूर ले जा चुके हैं। हम पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे तो बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं तो थकन का मारा हुआ था, गिर पड़ा। जिस्म का जोड़ जोड़ बुरी तरह दुख रहा था। खुदा दाद की हालत मुझसे भी बुरी थी, लेकिन उसने कहा कि लेट जाने से कुछ हासिल ना होगा। जिस्म गर्म है, बेहतर है कि चलते चलो। ये मशवरा अच्छा था। हम चल पड़े। इधर उधर देखा तो नोकीली नोकीली टीकरियां ही टीकरियां नजर आ रही थीं। सूरज गुरूब होने वाला था। बादल कोई ऐसे गहरे तो नहीं थे, लेकिन सूरज नजर नहीं आता था। हम तकरीबन निस्फ घंटे तक कदम घसीटते रहे। हम टीकरियों के ऊपर भी और मैदान में भी चले। ये इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका था। कोई रास्ता नजर नहीं आता था। जिस्म मुर्दा और शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। हम तो ऊंची टीकरियों के दरमियान चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम एक खुली जगह जा पहुंचे। एक तरफ थोड़ी सी जगह पर सब्जा नजर आया। ये छोटा सा खेत था। उसे देखकर मुझे खुशी हुई कि इसके करीब आबादी या एक दो घर जरूर होंगे। हम जानते थे कि यहाँ हमें कोई खुशामदीद नहीं कहेगा। हो सकता है कि खाकी वर्दी को देखकर कोई गोली हमारा इस्तकबाल करे, फिर भी ये इत्मीनान ज़रूर था कि हम मुसलमान हैं। बाईं तरफ दो टीकरियों के दरमियान रोशनी नजर आई। इसके पीछे ऊंची पहाड़ियाँ थीं, जिनसे शाम का अंधेरा और गहरा हो गया था। हमें इतना ज़रूर दिखाई दिया कि वो पत्थरों का बना हुआ एक झोंपड़ा है। हम तेज तेज चलते वहां तक जा पहुंचे। रास्ते में राधे राम ने कोई 20 बार कहा, उस्ताद, पठानों को ये ना बताइयो कि मैं जाट का हिंदू हूँ। अच्छा उस्ताद, अच्छा खुदादाद खान, बताइए ये मुसलमान है। मैं और खुदादाद ये तो फैसला कर ही चुके थे कि इस अकेले दुकेले हिंदू को धोखा नहीं देंगे, मगर हमसे ये भूल हुई कि ये ना सोचा कि अगर कोई इसका नाम पूछ बैठा तो हम क्या नाम बताएंगे। हमने ये भी ना किया कि उसे कलमा शरीफ ही रटा देते। हम झोपड़े के करीब पहुंचे ही थे कि अंदर से एक पठान बाहर निकला। हमें देखते ही भागकर अंदर गया और एक दो लम्हों में बाहर आ गया। अब उसके हाथ में राइफल थी और उसके साथ एक बूढ़ा पठान था। बूढ़े के पास भी राइफल थी। उनके पीछे पीछे एक औरत भी बाहर आई। उसके हाथ में खंजर था। बूढ़े ने हमें पश्तो में ललकारा। मैं एक लफ्ज़ भी ना समझ सका। हमारे दरमियान 15-20 गज का फासला था। हम रुक गए। मैंने राइफल ज़मीन पर फेंक दी। खुदादाद ने भी राइफल फेंक दी। राधे राम तो अपनी राइफल सैलाब में फेंक आया था। मैंने हाथ ऊपर उठाकर कहा, मुसलमान। बूढ़े ने गुस्से से कहा, काफर काफर। हम अंग्रेज की अता की हुई खाकी वर्दी में यकीनन काफिर लगते थे। मैंने कहा, नाना मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह,
मोहम्मद रसूलुल्लाह। बूढ़ा राइफल ताने आगे बढ़ा। मैंने आगे बढ़कर उसके घुटने छू लिए और उससे हाथ मिलाया। इसी तरह खुदादाद ने भी बूढ़े के घुटने छूकर मुसाफा किया, लेकिन राधे राम पीछे खड़ा हमें आंखें फाड़े देखता रहा। खुदादाद ने इसे गुस्से से कहा, आगे होकर मिल पुत्रा, साड़ी तरह इस प्यूनाल हथ मिला। राधे राम सुधाए हुए जानवर की तरह बूढ़े तक गया और इस कदर झुककर बूढ़े के घुटने छुए जैसे उसके पांव छूने लगा हो। बूढ़े की राइफल उसके दाएं हाथ में थी। जब राधे राम हाथ मिलाने के लिए सीधा हुआ तो उसका सर पहले बूढ़े के पेट से रगड़ खा गया, फिर इसकी राइफल से टकराया, जिससे इसके सर पर लिपटा हुआ कपड़ा उतरकर गिर पड़ा और हिंदू की निशानी यानी कि लंबी चुटिया सामने नजर आने लगी। बूढ़े ने हाथ मिलाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और बड़े जोर से बोला, काफिर काफिर काफिर। फिर उसने हम दोनों की तरफ देखा और इसी गुस्से से कहा, काफिर। और फिर न जाने उसने पश्तो में क्या कुछ कहा। वो हम दोनों को भी काफिर समझ रहा था। दूसरा पठान नौजवान था, वो भागकर आगे आया। उसने हमारी राइफलें उठा ली और पश्तो में न जाने क्या क्या कहता रहा। हमें नफरत से हाँक कर झोंपड़े के अंदर ले गया। झोंपड़े के अंदर दिया जल रहा था। हम अभी कमरे में खड़े कुछ देख भी न पाए थे कि कोने में कुर्राने की आवाज आई और भेड़िए की तरह का एक कुत्ता उठता नजर आया। बूढ़े ने कुत्ते को कुछ कहा। कुत्ता तेजी से हमारी तरफ आया और हमारे गिर्द घूमकर हमें सूंघने लगा। मैं फौरन समझ गया कि ये हमारे फरार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये मुश्क लेने वाला शिकारी कुत्ता था जिसे हमारे जिस्मों की बू से आशना किया जा रहा था। हम पश्तो नहीं समझते थे और हमारे मेजबान उर्दू से नावाकिफ थे। हमें जमीन पर बिठा दिया गया। मैंने देखा कि नौजवान और बूढ़ी औरत बहुत खुश हैं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बूढ़ा हमसे शायद इकबाली जुर्म कराना चाहता था कि हम हिंदू हैं। खुशकिस्मती से दादा जान ने मुझे सूरह यासीन ज्ञात करा रखी थी। मैंने तरन्नुम से इस सूरत की किरत शुरू कर दी। इसका असर साफ नजर आया। बूढ़े और उसके कुनबे पर वज्द तारी हो गया। इसके बाद खुदादाद ने सारी की सारी नमाजें और 30वें पारे की सूरत कुल आउज़ु बिरब्बिन्नास सुना दी। इसे यही कुछ याद था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि राधे राम बदकिस्मत को कम से कम एक कलमा ही याद करा देते तो शायद पठान मान जाते कि वो भी मुसलमान है। बूढ़े ने उसे इशारा किया कि तुम भी मुसलमान होने का सबूत पेश करो। राधे राम ने घबराकर पहले मुझे देखा, फिर खुदादाद को, फिर बूढ़े की तरफ देखा और उसने बच्चों की तरह लड़ने की आवाज़ें निकालते हुए रोना शुरू कर दिया। वो गधे की तरह हेंक रहा था और उसके आंसू बह रहे थे। बूढ़ी औरत और नौजवान पठान कहकहा लगा कर हंसे और हमें भी हंसी आ गई, लेकिन बूढ़े का गुस्सा भड़क उठा। उसने राधे की तरफ इशारा करके मुझसे पूछा, काफिर? मैं क्या जवाब देता? मैंने सर हिलाकर कहा, हाँ। राधे राम ने ये सवाल और जवाब सुना तो वो धाड़े मारने लगा और दोनों हाथ मेरे पांव पर रखकर कहने लगा, ए जमाले, कहाँ लाके मारा गरीब को? ए उस्ताज, तेरे अल्लाह को यही मंजूर था क्या? मैंने राज खुल जाने के बावजूद उसे तसल्ली दी और कहा कि हाँ, मुझे अपनी जान देनी पड़े तुझे ज़रूर बचा लूँगा। खुदादाद ने उसे गालियाँ देकर चुप कराया और कहा कि ज़रा हौसला कायम रखो। बूढ़े ने उसे हमसे अलग करके दीवार के साथ बिठा दिया और हमें मालूम नहीं क्या कहा। मैं इसके लबो लहजे से इतना ज़रूर समझ गया कि बूढ़ा हम दोनों मुसलमानों की जान बख्शी कर देगा। उसने अपना हाथ अपने पेट के साथ लगाया, फिर पेट पर हाथ रखकर कुछ पूछा। मैं समझ गया और सर हिलाकर कहा कि हाँ, हम भूखे हैं। उसने औरत से कुछ कहा तो वो कमरे के एक कोने से जंगीर उठा लाई। इसमें बड़ी बड़ी रोटियां थीं। फिर वो मिट्टी की बड़ी रकाबी में सालन लाई। ये दाल थी, लेकिन ये न पता चला कि कौन सी दाल है। बहुत लजीज थी। बूढ़ा, नौजवान, मैं और खुदादाद एक ही रकाबी में खाना खाने लगे। हम दोनों ने पहले निवाला तोड़ते वक्त बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी। राधे राम दीवार के साथ लगा बैठा था। बूढ़े ने एक रोटी पर दाल डालकर उसके हाथ में दे दी। खुदादाद ने उसे कहा, खा पहलवान, हम तुझे बचा लेंगे। शाम का अंधेरा गहरा हो गया था। हम खाना खा चुके तो बूढ़े ने चौंक कर नौजवान से कुछ कहा, फिर मेरी तरफ देखकर दोनों हाथ कानों तक ले गया और बोला, नमाज। हम दोनों ने बूट उतार दिए, वजू किया और बूढ़े और नौजवान के साथ फर्श पर बिछी हुई खुश्क घास पर नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग हुए
تو بوڑھے نے نوجوان سے کچھ کہا تو نوجوان اپنی رائفل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادھے مجھ سے طرح طرح کی باتیں پوچھ رہا تھا اور میں اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد نوجوان واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ پختہ عمر کا ایک لمبا تڑنگا پٹھان تھا۔ اس نے السلام علیکم کہا اور بڑے اتفاق سے ہمیں ملا۔ وہ اردو بولتا تھا۔ اس نے کہا ان لوگوں نے مجھے بہت دور سے بلایا ہے، یہ اردو نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ باتیں شروع کر دیں اور ہمیں بتایا کہ اس نوجوان کا نام آدم گل ہے۔ یہ بوڑھا اس کا باپ اور عورت اس کی ماں ہے اور وہ خود آدم گل کا ماموں تھا۔ اس کے لب و لہجے اور باتوں میں خلوص اور انس تھا، لیکن ایک گلہ بار بار وہ کرتا تھا کہ مسلمان بھی انگریز کی فوج میں بھرتی ہوتے ہیں اور جب ہماری گولی سے کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مسلمان سپاہی کبھی کسی پٹھان کو رائفل یا مشین گن کا نشانہ نہیں بناتے اور فائر کرتے وقت ہتھیاروں کی نالیاں اونچی یا بہت نیچی رکھتے ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ ہمارے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ میں نے اسے صحیح سنا دیا کہ ہم پر آج کے دن کیا گزری ہے اور اسے یہ بھی بتایا کہ کیمپ میں واپس جا کر مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہمیں بہت جلد کھجوری پوسٹ میں پہنچ جانا چاہیے، ورنہ صرف میری ہی نہیں بلکہ پلٹن کے تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہوگی۔ پٹھان نے کہا دیکھو دوست، ہم تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ تم دونوں مسلمان ہو، تم ہمارے گھر میں مہمان ہو، تم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک رکابی میں کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اب ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ تمہیں اپنی حفاظت میں کھجوری تک پہنچا آئیں، ورنہ ہم کافر ہو کر مریں گے۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ کھجوری کیمپ کس طرف ہے اور ہم کیمپ سے کتنی دور ہیں۔ اس نے کہا کہ تم خامخواہ کے چکر میں پڑے رہے، کھجوری کیمپ تو یہاں سے صرف 3 میل دور ہے۔ اس نے ہمیں راستہ اور سمت بتا دی۔ اس نے آدم گل کو پشتو میں کچھ کہا تو آدم گل نے رادھے رام کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس پر ہندو راجپوت پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ آدم گل کے ماموں نے اسے کہا کافر کے بچے، انگریز نے تمہیں اسی لیے راشن کھلا کھلا کر خنزیر بنا دیا ہے کہ پٹھان کی گولی سے مرو، روتا کیوں ہے حرام خور؟ رادھے رام لیٹ گیا اور اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ کتا بھی کھولانے لگا۔ میں نے پٹھان سے پوچھا کہ اسے کہاں لے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے جو میں اسے نہیں سنانا چاہتا، اسے کہو کہ ذرا دیر کے لیے باہر چلا جائے۔ میں نے اور خدا داد نے اسے بڑی مشکل سے باہر جانے پر رضامند کیا۔ وہ تھر تھر کانپتا آدم گل کے ساتھ باہر چلا گیا۔ دراصل یہ ڈر مجھے بھی تھا کہ اسے باہر لے جا کر گولی مار دیں گے۔ بات یہ ہے، آدم گل کے ماموں نے کہا، ہم اس کافر کو ضرور گولی ماریں گے۔ نہ خان صاحب، میں نے منت کی، یہ میری پناہ میں ہے، اس نے مجھ سے اللہ کا واسطہ دے کر وعدہ لیا ہے کہ میں اس کی جان بچاؤں گا۔ اگر تم نے اسے مار دیا تو سمجھو کہ مجھے مار دیا۔ یاد رکھو خان، درمیان میں اللہ ہے۔ لیکن وہ ہندو کو بخشنے پر راضی نہ ہوا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک رکابی میں کھایا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو وہ کافر ہو کر مریں گے۔ اس نے کہا دیکھو دوست، تم کو اصل بات بتا دوں کہ ہم اس ہندو کو کیوں ماننا چاہتے ہیں۔ ہم آدم گل کی شادی کر رہے ہیں، رشتہ مل گیا ہے، لیکن لڑکی والوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ لڑکا 5 انگریزوں یا سکھوں یا ہندوؤں کی لاشیں اپنی رائفل سے ماری ہوئی لائے تو وہ ان لاشوں کے عوض اسے بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ عجیب شرط ہے، میں نے کہا۔ بات یہ ہے کہ لڑکی کے 2 بھائی جہاد میں اکٹھے شہید ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ان کے باپ نے پہلے کہا تھا کہ 20 کافروں کی لاشوں کے عوض رشتہ دوں گا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہمارا لڑکا 50 دفعہ جہاد میں جا چکا ہے۔ تھوڑا عرصہ ہوا اس نے کھجوری کے قریب ایک کانوائی پر بھی حملہ کیا تھا۔ وہ اب تک معلوم نہیں کتنے کافروں کو مار چکا ہے، لیکن کسی کافر کی لاش نہیں لا سکا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی سفارش کی کہ کچھ رعایت کرو۔ آخر لڑکی کا باپ مان گیا۔ پہلے تو 10 لاشیں کہیں، پھر 5 لاشوں پر راضی ہو گیا۔ پچھلے 3 مہینوں میں یہ 4 لاشیں لا کر ہونے والے سسر کو دکھا چکا ہے۔ 2 سکھ تھے اور 2 ہندو۔ اب خدا نے ایک ہندو اس کے گھر میں بھیج دیا ہے جسے مار کر وہ لڑکی والوں کے گھر بھیج دے گا اور اگلے روز مولوی صاحب کو بلا کر نقاب پڑھوا لے گا۔ میں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہندو کو تو ضرور مرنا چاہیے، یہ گوارا نہ کیا
کہ میرے جیتے جی وہ مر جائے۔ میں نے پٹھان سے کہا کہ اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے، اسے زندہ ہی بیٹی والوں کے سامنے پیش کر دو، پھر لڑکی والے خود اسے گولی مار لیں گے۔ اس نے کہا یہ بچ تو نہیں سکتا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے خفگی سے کہا میں بھی تمہارا قیدی ہوں، نہتے آدمی کو گولی مارنا مردانگی نہیں، خدا تم کو عقل دے، یہ آدمی نہیں یہ ہندو ہے۔ آدم گل کے ماموں نے کہا ہندو نہتا ہوتا ہے تو اسی طرح روتا ہے جیسے یہ کافر رو رہا ہے، جب اس کے ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے تو تمہاری پیٹھ پر وار کرتا ہے۔ ہم تم سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے مہمان ہو اور یہ کافر تمہارا ساتھی ہے، اگر میں نے اجازت نہ دی تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ پھر ہم اسے گولی مار کر تم سے معافی مانگ لیں گے۔ اس نے کہا مسلمان بھائی کا فرض ہے کہ مسلمان بھائی کا قصور معاف کر دے۔ مجھے پٹھان کے فلسفے پر ہنسی آ گئی۔ اس نے کہا دیکھو دوست، ہمیں گناہگار نہ کرو، کل شام تک سوچ لو، یہ ضرور سوچنا کہ اس بدصورت اور بزدل ہندو کے بدلے میرے بھانجے کو بہت خوبصورت اور دلیر لڑکی مل جائے گی، ان بڈھوں کا گھر آباد ہو جائے گا۔ کل شام ہم کو بتا دینا کہ اس ہندو کو گولی مار دو اور 5 لاشیں پوری کر لو۔ اس نے آدم گل کو اندر بلایا، رادھے رام بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ سخت ڈرا ہوا تھا، میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے اس پر بہت ہی ترس آ رہا تھا۔ اس نے ایسے لہجے میں زندگی کی بھیک مانگی کہ میرا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اگر تمہیں میرے بچوں کا خیال نہیں تو اپنے اللہ کا خیال رکھنا، تم نے اللہ کی قسم کھائی تھی۔ آدم کل اور اس کا ماموں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماموں نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ اس کے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اسے بتائیں گے کہ شرط پوری ہو گئی ہے، نکاح کا دن مقرر کر لو، ہم شاید صبح کے وقت واپس آئیں گے، تم لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آرام سے سو جاؤ، کل تم دونوں کو کھجور کے قریب چھوڑ آئیں گے۔ وہ چلے گئے تو بوڑھے نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہم بھیگے ہوئے کپڑے اتاریں گے؟ میں نے کچھ سوچ کر سر ہلایا کہ نہیں، ہم نے صرف بوٹ اتارے تھے۔ بوڑھے کے کہنے پر عورت نے کمرے کے وسط میں مٹی کا چولہا رکھ کر اس میں لکڑیاں جلا دیں اور دیا بجھا دیا۔ بوڑھے نے ہمیں اشارے سے سو جانے کو کہا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکلتے ہوئے کتے کو بلایا، کتا اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا اور بوڑھا اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کواڑوں کے آگے 20-25 سیر وزنی پتھر رکھ دیا۔ کتا رکھوالی کے لیے باہر نکالا گیا تھا۔ عورت ہم سے دور کونے میں لحاف میں منہ سر چھپا کر لیٹ گئی۔ بوڑھا دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ بچھی ہوئی نرم نرم گھاس پر لیٹا اور اس نے بھی لحاف اوڑھ لیا۔ ان لوگوں کو یا تو ہم پر یقین تھا کہ ہم بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، یا انہیں اپنے خونخوار کتے پر بھروسہ تھا کہ وہ ہمیں بھاگنے نہیں دے گا۔ میرے لیے یہ بات بہت افسوسناک تھی کہ میں بھاگنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ میری اور خدا داد کی زندگی محفوظ تھی، لیکن میں رادھے رام کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ اللہ کے نام پر وعدہ کیا تھا۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ میں ایک ہندو کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دوں یا نہ دوں۔ آج 30 سال گزر گئے ہیں اور میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ گناہ تھا یا نیکی۔ میں نے خدا داد کو کان میں کہا کہ یہ لوگ سو جائیں تو بھاگنا ضروری ہے۔ اس نے میری تائید میں سر ہلایا اور میرے کان میں کہا کہ باتیں نہ کرو، ان لوگوں کو شک ہو جائے گا۔ ہم آگ کے قریب ہو گئے اور گھٹنوں میں سر دے کر اونگنے لگے۔ آگ خوب بھڑک رہی تھی جس سے کچھ وردی خشک ہونے لگی، کبھی آنکھ کھل جاتی کبھی لگ جاتی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ رات کتنی گزر گئی تھی، نہ یہ معلوم ہو سکا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے کتنا کچھ سو لیا تھا۔ ہمیں بوڑھے اور بڑھیا کے خراٹے سنائی دے رہے تھے، لکڑیاں بجھ گئی تھیں اور انگارے دہک رہے تھے۔ خدا داد نے میرے کان میں کہا میں ٹرائی کرتا ہوں، ان میں سے کوئی جاگ اٹھا تو کہوں گا کہ پیشاب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دبے پاؤں دروازے تک گیا اور ہاتھ سے پتھر ہٹا دیا، پھر اس نے ایک کواڑ کھولا۔ اتنی خاموش رات میں جہاں سانسوں کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی، کواڑ کھلنے کی آواز نہ نکلی۔ خدا داد باہر نکل گیا۔ وہ شاید 2-3 منٹ بعد واپس آیا ہوگا، لیکن مجھے یہ 2-3 گھنٹوں کا عرصہ لگا۔ خدا داد نے مجھے کھلے کواڑ سے اشارے سے بلایا۔ میں نے دیکھا کہ باہر شفاف چاندنی تھی۔ اس رات چاندنی زیادہ سفید تھی کیونکہ دن کے وقت بہت زور کی بارش برسی تھی۔ میں نے رادھے رام کے کان میں کہا کہ خدا داد کی طرح دبے پاؤں باہر نکل جاؤ۔ سب سے بڑا خطرہ کتے کا تھا۔ میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہمارے میزبان جاگ اٹھے تو ہم ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں گے، لیکن
میں یہ حرکت انتہائی خطرے کی صورت میں کرنا چاہتا تھا۔ رادھے رام باہر نکل گیا۔ بوڑھا اور بڑھیا گہری نیند سو رہے تھے۔ اب میں باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی رائفلیں بھی لیتا چلوں۔ دونوں رائفلیں میرے سامنے تھیں، دیوار کے ساتھ، لکڑی کی کھوٹیوں کے ساتھ، سلنگوں سے لٹک رہی تھی۔ ایمونیشن ہمارے پاؤچوں میں تھا اور 5 راؤنڈ میگزینوں میں لوڈ تھے۔ میں دل مضبوط کر کے آگے بڑھا اور کھوٹی سے دونوں رائفلیں اتار لیں۔ میں دبے پاؤں باہر نکل گیا۔ میں نے خدا داد کی رائفل اسے دے دی۔ ہم تینوں ننگے پاؤں تھے، بوٹ اس لیے بھی نہ پہنے کہ پتھروں پر چلنے میں آواز پیدا کریں گے۔ ہم نے موٹی جرابیں پہن رکھی تھیں، مگر یہ نہ سوچا کہ اتنی ٹھنڈی یخ رات میں ننگے پاؤں پتھروں پر چلیں گے کس طرح۔ معلوم نہیں کتا کہاں ہے؟ خدا داد نے پوچھا۔ چلنے کی کرو، میں نے کہا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رائفل کا سیفٹی گیچ آگے کر لو، اگر کتا سامنے آ گیا تو گولی مار دو۔ مجھے آدم گل کے ماموں نے باتوں باتوں میں کھجوری کی سمت اور راستہ بتا دیا تھا، لیکن یہ راستہ کوئی پگڈنڈی یا سڑک نہیں تھی۔ سرحد کے پہاڑی علاقے میں کسی راستے کا یوں زبانی پتہ نہیں چلا کرتا۔ مجھے صرف سمت یاد تھی، اور یہ بھی یاد تھا کہ مکان کے عقب میں 2 پہاڑیوں کے درمیان تنگ گلی ہے، یہ دور اوپر لے جاتی ہے۔ چنانچہ ہم تینوں مکان کے عقب میں چلے گئے۔ دل دھڑک نہیں رہے تھے بلکہ اچھل رہے تھے۔ مکان کے پیچھے تھوڑی دور آسمان سے باتیں کرتے پہاڑ نظر آ رہے تھے اور ان کے درمیان تنگ گلی تھی۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور بہت تیز تیز چلنے لگے۔ مارچ کی رات کو اولوں اور بارش نے برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ٹھنڈے یخ پتھر پاؤں کو کھا رہے تھے، آگے خدا داد، پیچھے میں۔ ہم نے رادھے رام کو درمیان میں رکھا تھا۔ اسی کمبخت کی خاطر ہم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہے تھے۔ ہم گلی میں بہت دور تک چلتے چلے گئے۔ گلی کئی موڑ مڑی تھی۔ آگے دیکھا کہ ایک اور پہاڑی کھڑی ہے اور گلی بند۔ ہمارے دم خشک ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ہم کوئی 1 میل چلے ہوں گے۔ اب ہم اتنا فاصلہ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ خدا داد نے کہا کہ پیچھے چلو، ہم شاید کوئی موڑ مڑتے اصلی گلی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، لیکن میں نہ مانا۔ مجھے اب چاند اور قطبی ستارے کو دیکھ کر سمت کا یقین ہو گیا تھا۔ خدا داد نے پھر پیچھے چلنے کی ضد کی۔ میں شاید مان جاتا، لیکن دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بوڑھا بیدار ہو گیا ہے اور کتا ہمارے تعاقب میں ہے۔ مجھے خطرے کا احساس اس وقت ہوا جب یاد آیا کہ کتے نے ہم تینوں کی بو سونگھی تھی اور اسے تعاقب میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ہر طرف خوفناک پہاڑ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کا نام لو اور اوپر چڑھو۔ خدا داد تو ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھا، لیکن رادھے رام اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے وہ صاحب بہادر ہے اور شکار کھیلنے آیا ہے اور ہم اس کا سامان اٹھائے ہوئے کلی ہیں۔ کہنے لگا، استاد، منہ سے تو نہ چڑھا جائے، کوئی اور راستہ کھوج لو۔ میں نے اسے جو جواب دیا وہ لکھا نہیں جا سکتا۔ ہم نے بے حد دشوار اور خطرناک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ ہر بار پاؤں پھسلتا تھا اور ہم جھک کر ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے۔ ہم سیدھے اوپر نہیں بلکہ پہاڑ کے پہلو سے اوپر چڑھ رہے تھے۔ پھر ہم پہاڑ کے وسط تک جا پہنچے، اتنی بلندی کہ نہ زمین پر اور نہ آسمان پر۔ اب ہم جانوروں کی طرح ہاتھوں اور پاؤں کے بل اوپر چڑھ رہے تھے۔ ہم 1 انچ آگے سے رکھتے تھے اور ہر لمحہ یہ خطرہ کہ ابھی گرے اور نیچے اندھیری تہ میں جا کر ہڈی پسلی ٹوٹی۔ سردی سے ہاتھوں کی انگلیاں اکڑ گئی تھیں۔ خدا داد بہت اوپر چڑھ گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوپر سے اس کی آواز سنائی دی، جمال گرائیں، میں سلنگ لٹکاتا ہوں، اسے پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ اس نے رائفل کے سلنگ کا ایک سرا رائفل کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور دوسرا سرا نیچے لٹکا دیا۔ یہی 1.5 گز کا فاصلہ بہت خطرناک تھا۔ معلوم نہیں خدا داد کس طرح چڑھ گیا تھا۔ میں نے رادھے رام سے کہا کہ ہمت کرو، 2-4 ہاتھ اور اوپر سرکو اور سلنگ کو پکڑ کر اوپر چلے جاؤ۔ وہ میرے آگے تھا۔ وہ کمبخت یوں اوپر اٹھا جیسے میدان میں کھڑا ہو۔ سلنگ تو ابھی دور تھی۔ رادھے کے دونوں پاؤں پھسل گئے اور وہ منہ کے بل گرا۔ اگر وہ پیچھے کو گرتا تو اس کا معاملہ صاف تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار واویلا نکلا، استاد پکڑیو۔ اوپر سے خدا داد کی آواز آئی، کیوں جمال،
कराड़ गया? میں نے کہا نہیں ابھی ہے۔ رادھے رام لڑکا، میں اس کے نیچے تھا، وہ پتھر کی طرح لڑکتا مجھ سے ٹکرایا۔ میں نے جس طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں پہاڑ کے ساتھ جما کر جسم کو نیچے جانے سے روکا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی خدائی مدد تھی۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں ہندو سے کہا کہ اوپر کو سرکو۔ وہ اوپر کو کیا سرکا کہ مجھے پتھر سمجھ کر سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ مجھ سے تو اب بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے کچھ سمجھ آئی تو اس نے آگے کو زور دیا، کچھ میں نے اسے دبایا اور وہ آگے بڑھا، لیکن میں اور زیادہ نیچے سرک گیا۔ میں نے رادھے رام کو یہیں پہاڑ کے ساتھ چپکے رہنے کو کہا اور خود اس کے بائیں پہلو سے ہاتھوں اور پاؤں کو مضبوطی سے پتھروں میں جما کر اوپر رینگنے لگا۔ میرے جسم میں جو تھوڑی سی طاقت رہ گئی تھی وہ رادھے رام کی ٹکر اور بوجھ نے ختم کر دی تھی۔ اب تو خدا کا ہاتھ اوپر سرکا رہا تھا، ورنہ میں کئی سو فٹ نیچے گرتا اور انجام ظاہر تھا۔ میں اتنا اوپر چلا گیا کہ خدا داد کا سلنگ ہاتھ میں آ گیا۔ یہ آموتی پتھر تھا۔ میں نے خدا داد کو پکار کر خبردار کیا اور سلنگ کو پکڑ کر اوپر چلا گیا۔ خدا داد ذرا گہرائی میں اپنے آپ کو جمائے ہوئے تھا۔ ہم دونوں رادھے رام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے پھر دھاڑیں مارنی شروع کر دی اور کہنے لگا، رے استاج، ارے خدا داد، بھاگ نہ جائیو۔ میں نے اپنی رائفل سے بھی سلنگ کھول لیا، جس کا ایک سرا خدا داد کے سلنگ کے سہارے سے باندھ کر رائفل نیچے لٹکا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہندو اتنا ہوشیار نہیں کہ صرف سلنگ کی مدد سے اوپر آ سکے۔ اس نے رائفل کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور ہم نے اسے اوپر گھسیٹ لیا۔ اب جسم کا یہ حال تھا کہ اٹھا بھی نہ جاتا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر برف سی جمی ہوئی ہوا جسموں سے پار ہو رہی تھی۔ ہاتھ اکڑ گئے تھے، جرابیں پھٹ گئی تھیں اور پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ ایک قدم چلنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ہمیں چلنا نہیں بھاگنا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی کھلا میدان تھا جس پر جگہ جگہ بڑے بڑے پتھر اور بڑی بڑی سلیں ابھری ہوئی تھیں۔ چاندنی میں ان کی شکلوں سے ڈر آتا تھا۔ میں نے سمت کا اندازہ کیا اور چل پڑے، مگر پاؤں اس طرح کٹ رہے تھے جیسے ہم کانچ کے ٹکڑوں پر چل رہے ہوں۔ چلنے کی رفتار چیونٹی سے زیادہ نہیں تھی۔ ہمیں ایک بار پھر خاموش اور ڈراؤنی رات میں دور نیچے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت دور نیچے سے آئی تھی۔ رات اتنی خاموش تھی کہ کنکری لڑکتی تو ایسے آواز آتی تھی جیسے مشین گن فائر ہو رہا ہو۔ کتے کی آواز نے ہمیں یقین دلا دیا کہ وہ درندہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ ہم تیزی سے چلنے لگے اور اسی تیزی سے ہمارے پاؤں کٹنے لگے۔ کچھ یاد نہیں کہ ہم کتنی دیر چلے اور کتنا فاصلہ طے کیا۔ اتنا ضرور محسوس کیا کہ ہم آہستہ آہستہ نیچے اتر رہے ہیں۔ یہ اس پہاڑی کی ڈھلان تھی۔ ہم چلتے گئے اور بہت نیچے پہنچ گئے۔ سامنے پہاڑیوں کا ایک سلسلہ اور کھڑا تھا۔ آخر خدا داد جیسا دلیر اور بہادر جوان بیٹھ گیا۔ ہاری ہوئی آواز میں بولا، جمال، پاؤں چلنے نہیں دیتے۔ میرا حال اس سے بھی برا تھا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ پاؤں دیکھے تو تینوں کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ خدا داد نے چونک کر کہا، جمال بختہ، مشکل حل ہو گئی۔ اس نے اپنے جھولے سے پگڑی نکالی تو مجھے یاد آیا کہ ہم نے پگڑیاں بھیگ جانے کی وجہ سے جھولوں میں ڈال لی تھیں۔ ہم نے پگڑیوں کو درمیان سے پھاڑا اور پاؤں پر لپیٹ لیا۔ جب اٹھ کر چلے تو بہت سہولت محسوس ہوئی۔ سردی سے جو دانت بج رہے تھے اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اب ہم ایک کشادہ سی وادی میں چل رہے تھے جو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اٹی ہوئی تھی۔ ایک پہاڑی کے دامن میں ہمیں ایک کھو نظر آئی۔ قریب جا کے دیکھا تو ایک کشادہ غار تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا سردی سے بچ کر سستا لیں اور جسموں کو گرم کر لیں۔ ہم تینوں غار کے اندر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئے۔ مصیبت یہ آئی کہ ہم بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ یہ بہت خطرناک غلطی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میں گھبرا کر اٹھا۔ غار سے باہر وادی صبح کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ میرے دونوں ساتھی غار کی دیوار کے ساتھ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگایا اور بتایا کہ دن نکل آیا ہے، اٹھو اور بھاگو۔ ہم گھبراہٹ میں باہر کو بھاگے۔ جو ہی غار سے نکل کر ایک طرف چلے تو قریب ہی کہیں کتا بھونکا اور بڑی خوفناک آواز میں غرایا۔ رادھے رام ہم سے پیچھے تھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر پیچھے دیکھا، میرا دل ڈوب گیا۔ بوڑھے کا خونخوار کتا اچھل کر رادھے رام پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کتے کے پنجے رادھے کے پہلوؤں میں تھے
اور کتا اس کی پیٹھ میں دانت گاڑ رہا تھا۔ رادھے رام کی چیخیں پہاڑوں کو ہلا رہی تھیں۔ میں نے چھلانگ لگائی اور رائفل کا بٹ لاٹھی کی طرح کتے کے سر پر مارا۔ کتا چکرا کر دور جا گرا اور اٹھ کر پیچھے کو بھاگا۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا اور بھونک رہا تھا۔ وہ رک گیا اور اب کے زیادہ خونخوار طریقے سے ہماری طرف دوڑا۔ خدا داد نے رائفل سیدھی کی، فائر کر کے پہلی ہی گولی میں کتے کو الٹا دیا۔ کتا 2 لڑکنیاں کھا کر پھر اٹھا، لیکن ذرا سا کانپا اور گر پڑا۔ خاموش وادی میں رائفل کی گولی کی آواز توپ کے دھماکے کی طرح سنائی دی۔ ہم اپنی منزل کی سمت بھاگے اور اس کشادہ وادی میں سے نکل کر پھر چٹانوں کی بھول بھلیوں میں پھنس گئے۔ ہم تینوں ایک ٹیکری پر جا چڑھے اور 2 کھڑی سیلوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ میں نے اس اوٹ میں سے چاروں طرف دیکھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کتا ہماری بو پا کر یقیناً اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے پیچھے آدمیوں کا ہونا لازمی تھا۔ ہم تینوں اٹھ کر تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ اچانک وادی میں رائفل کے 2 دھماکے گرجے اور فضا لرزنے لگی۔ رادھے رام میرے پیچھے تھا۔ اس کی سسکی سی سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ مجھے بت کی طرح کھڑا نظر آیا۔ اس کے دائیں کندھے اور گردن کے درمیان سے خون ابل کر باہر آ رہا تھا۔ رادھے رام کے گھٹنے دوہرے ہونے لگے اور وہ پہلو کے بل گر کر پیٹھ کے بل ہو گیا اور بے حس ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ بڑا کڑیل جوان تھا۔ جسم سے خون کھلے ہوئے نلکے کی طرح بہہ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ پٹھانوں نے ہمیں یقیناً دیکھ لیا تھا۔ اب میں 2 اور گولیوں کا انتظار کرنے لگا جنہیں میرے اور خدا داد کے جسموں سے پار ہونا تھا۔ 1 آدھ منٹ گزر جانے تک کوئی گولی نہ آئی تو میں نے اپنی رائفل کو سر سے اوپر کر کے دور اپنے سامنے پھینک دیا۔ میرے کہنے پر خدا داد نے بھی رائفل پھینک دی۔ جس ہندو کو ہم بچانا چاہتے تھے وہ مر چکا تھا۔ اب ہم اپنے پٹھان بھائیوں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے۔ دور سامنے کی ٹیکری سے آدم گل اور اس کا ماموں ہماری طرف دوڑے آ رہے تھے۔ خدا داد نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کریں گے؟ میرا دل دکھ اور شکست سے بوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ اب جو کچھ ہوگا ہوتا رہے، اللہ مالک ہے، میں ان لوگوں سے لڑوں گا نہیں۔ آدم گل اور اس کا ماموں ہمارے سامنے آ رکے۔ میری زبان بند تھی، ہاتھ اوپر تھے۔ آدم گل کے ماموں نے کہا، بدبختو، ہاتھ نیچے کرو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ میں نے جواب دینے سے پہلے رادھے رام کی لاش کو دیکھا۔ وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ لاش کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرہ درد سے کھچا ہوا تھا۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے پٹھان سے کہا، تم نے اپنا شکار مار لیا ہے، میں تمہارا چور ہوں، تمہارے شکار کو بھگا کر لے جا رہا تھا، اب مجھے گولی مار سکتے ہو۔ میں نے اس کے ساتھ اللہ کے نام پر وعدہ کیا تھا کہ اس کی جان بچاؤں گا۔ میں ہار گیا ہوں خان۔ نہیں، تم جیت گئے ہو۔ اس نے کہا، مسلمان کو زبان کا پکا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی لاش کی ضرورت تھی، اسی لیے اس کو گولی ماری۔ تم جاؤ، تم نے میرے بہنوئی اور میرے بھانجے کے ساتھ 1 رکابی میں کھانا کھایا ہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ہم نے تمہارے کتے کو مار دیا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بدلے ہماری دونوں رائفلیں اور ایمونیشن لے لو، مجھ پر جو آئے گی بھگت لوں گا۔ بات کرتے آنسو نکل آئے۔ رائفلیں اٹھا لو، اس نے کہا، یہ ہم پر حرام ہے۔ تمہیں کھجوری کا راستہ معلوم ہے؟ نہیں، میرے ساتھ چلو۔ اور اس نے آدم گل سے کچھ کہا تو آدم گل نے دوزانوں بیٹھ کر رادھے رام کی لاش کو کندھے پر ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کا ماموں ہمارے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے اپنی رائفلیں اٹھا لی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارا ایمونیشن لے لو، اس کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائر کر آئے ہیں، لیکن اس مرد مجاہد نے ایمونیشن بھی نہ لیا۔ وہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کے چلا اور کوئی 1 گھنٹے بعد بڑی سڑک آ گئی جس کے دوسری طرف کھجوری کا قلعہ کھڑا تھا۔ ایک نشیبی جگہ میں کھڑے ہو کر وہ ہم دونوں سے بغل گیر ہوا اور کہنے لگا، تم دونوں مرد کے بچے ہو، تمہاری مدد پٹھان کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ چلا گیا۔ ہم دونوں کھجوری قلعے میں داخل ہوئے تو ہماری کمپنی کے سپاہی ہمیں اس طرح حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے تھے جیسے ہم زندہ نہیں بلکہ بدروحے ہوں۔ کمپنی صوبے دار ہمیں کمپنی کمانڈر میجر راجرز کے پاس لے گیا۔ ہماری حالت بہت بری تھی، پاؤں کھولے تو سوجے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے زخمی۔ کمپنی کمانڈر نے کہا، ٹھیک ٹھیک بیان دو۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی، کچھ بھی نہ چھپایا۔ یہ بھی سنا دیا کہ میں نے پٹھانوں سے کہا تھا کہ ہماری رائفلیں لے لو۔ میجر راجرز
کوئی خاندانی انگریز تھا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک جھوٹی رپورٹ لکھی اور اس پر میرے دستخط کرا لیے۔ اس کے مطابق مجھ پر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس رپورٹ میں ہماری قید اور فرار کا کوئی ذکر نہ تھا۔ میجر راجرز نے مجھے کہا، تم بہادر جوان، شاباش، تم ٹھیک بولا، سچ بولا، شاباش۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری پارٹی کا کوئی سپاہی زندہ نہیں بچا۔ خچر، مشین گن اور تمام ہتھیار لاپتہ ہیں۔ میں نے کمپنی کمانڈر سے کہا، صاحب بہادر، میں نے آپ کا بہت نقصان کیا ہے۔ فکر نہیں جوان، اس نے کہا، تم بہادر، تم قیمت والا جوان، سامان اور خچر نہیں، قیمت والا۔ ہم بہادر جوان مانگتا، خچر نہیں مانگتا۔ پھر میں اور خدا داد 14 دن اسپتال میں پڑے رہے۔ اس واقعے کو آج 30 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے پٹھانوں نے معاف کر دیا تھا، پھر مجھے انگریز نے بھی معاف کر دیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے خدا نے بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔ میں نے اسی کے نام پر ایک ہندو کو موت کے منہ سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن گناہ یہ کیا کہ جن کے ساتھ ایک رکابی میں کھانا کھایا اور جن کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور جنہوں نے مجھے بھائی بنا لیا تھا، میں نے انہیں دھوکہ دیا۔ یہ واقعہ میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ آج پہلی بار سب کو سنا رہا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، میں گناہگار تو نہیں؟